اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے آپ سے کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں عمران بن رشید آپ سے مخاطب ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کے درمیان بہت سارے دینی معاملات میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے کئی اختلافات بلکہ بہت سارے اختلافات ایسے ہیں، اس نوعیت کے ہیں کہ جن کی بنا پر مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ تو اس ضمن میں میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں جن کا جواب دینے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے دور میں، اس پرفتن دور میں، ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ خود قرآن اور حدیث کا شعور حاصل کرے، قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کرے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے سورۃ البنی اسرائیل کے اندر، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یعنی ایسی بات پر عمل مت کرو جس کا تمہیں صحیح علم نہیں۔ یہاں سے بھی اگر اس آیت پر ہم غور کریں گے سورۃ البنی اسرائیل کی، ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک معاملے میں عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے اس عمل کا، اس کے بعد ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ روش اختیار کریں گے تو بہت سارے اختلافات سے، بہت سارے بدعات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے پاس جو سوالات آئے ہیں ان میں سے پہلا سوال جو ہے شرک کے حوالے سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو ایسے معاملے میں انسان کیا کرے؟ جہاں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز لے جانی ہے جو کافی وزنی ہے، کافی بھاری ہے، اس میں یہ کسی کی مدد مانگتا ہے تو یہ مدد مانگنا بھی کیا شرک میں آ گیا۔ اس سوال کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ہم قرآن شریف جب کھولتے ہیں تو پہلی صورت ہمیں سورۃ الفاتحہ کے نام سے وہاں پر ملتی ہے، اور اس سورۃ فاتحہ کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت ساری فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے ہم ہر نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی قرأت کرتے ہیں۔ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم الفاظ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم محض تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت پر اگر غور کریں گے، اگر یہاں پر لکھا ہوتا نعبدک و نستعینک، اگر ایسا لکھا ہوتا نعبدک و نستعینک، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے نعبدک و نستعینک، اگر ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ وہاں پر ہوتے تو گنجائش بچتی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور سے مدد مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ کہو کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اب گنجائش ہی نہیں بچی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کریں یا اللہ تعالیٰ کے بغیر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی مدد مانگیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی مدد مانگتے ہیں، ہم جب بھی مدد کی ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسباب میں مدد مانگتے ہیں۔ اسباب سے مراد وہ چیزیں جن کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، انہی چیزوں میں ہم مدد مانگتے ہیں، چاہے اللہ کی مانگیں چاہے مخلوق کی مانگیں، لیکن بہرحال مدد ہم اسباب میں ہی مانگتے ہیں۔ اور اسباب کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اسباب کی قسم وہ ہوتی ہیں جسے ہم مافوق الاسباب کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری، دوسری قسم اسباب کی وہ ہوگی جسے ہم ماتحت الاسباب کہتے ہیں۔ یہ جو دوسری والی قسم ہے ماتحت الاسباب، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ
ماتحت الاسباب وہ اسباب ہو گئے، وہ چیزیں ہو گئی جن کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بغیر دوسروں کے ماتحت رکھی ہے۔ وہ اسباب، وہ چیزیں جن کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بغیر اپنی مخلوق کے ماتحت رکھی ہے، ایسے اسباب کو، ایسی چیزوں کو ہم ماتحت الاسباب کہتے ہیں۔ اور اگر ایسے اسباب میں، ایسی چیزوں میں ہم اللہ کے بغیر کسی کی مدد مانگیں گے تو یہ شرک نہیں آئے گا۔ لیکن جو پہلی والی کیٹیگری ہے، پہلی والی قسم ہے اسباب کی، مافوق الاسباب، یہ وہ اسباب ہے، وہ چیزیں ہیں جن کی طاقت اللہ تعالیٰ نے محض اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے۔ اور ایسے معاملات میں، مافوق الاسباب میں، اگر ہم نے اللہ کے بغیر کسی کی مدد مانگی تو وہ شرک میں آ گیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کرنا اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں زمین سے لے کر آسمان تک جو ہمیں اولاد عطا کرے، کیونکہ یہ جو اولاد کا مسئلہ ہے یہ مافوق الاسباب میں آتا ہے۔ یہ وہ اسباب ہے جو مافوق الاسباب میں آتا ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ مافوق الاسباب وہ اسباب ہیں جن کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئے۔ تو اگر ہم نے اولاد اللہ کے بغیر کسی اور سے مانگی، اللہ کے بغیر کسی اور سے طلب کی، تو یہ شرک آ گئے، کیونکہ ہم نے مافوق الاسباب میں مدد مانگی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی۔ لیکن اگر ہم ماتحت الاسباب میں، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چیز لے جانی جو وزنی ہے، بھاری ہے، چاہے پتھر ہو، یہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے پتھر جو وزنی ہے، تو اس میں ہم کسی کی، انسان کی مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماتحت الاسباب میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ماتحت الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت مخلوق کے ماتحت رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسے معاملات میں کسی کی مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یہ خیال رہے، ماتحت الاسباب میں اگر ہم کسی کی مدد مانگ سکتے ہیں اللہ کے بغیر ماتحت الاسباب میں، لیکن خیال رہے کہ ماتحت الاسباب میں بھی ہم اسی کی مدد مانگ سکتے ہیں کہ جو سامنے ہو اور جو زندہ ہو، جو دور ہو یا جو مردہ ہو، اس سے ہم ماتحت الاسباب میں بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو دوسرا، اس کے بعد دوسرے کی سوال کی طرف بڑھیں گے۔ دوسرا سوال جو ہے، کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جو دوسرا سوال ہے، کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ابصار بصارت سے نکلا ہے، یا بصارت کی جمع ہے۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار، کسی کے پاس آنکھوں کی وہ روشنی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی کہ دنیا میں جیتے جی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ کسی کے پاس آنکھوں کی وہ روشنی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، کسی کے پاس وہ بصارت نہیں ہے آنکھوں کی وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، اور اس اللہ کو کوئی نور کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور آخرت میں، جنت میں اللہ تعالیٰ وہ نور ہمیں بخشے گا، اپنے نیک بندوں کو وہ نور بخشے گا، وہ بصارت بخشے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ تو اس کے بعد تیسرا سوال جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ ایک ایسا فتنہ ہمارے امت میں اس وقت ہے جس نے بہت سارے مسلمانوں کو، کروڑوں مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر گمراہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا نہیں ہے، یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک فلسفہ ہے بنیادی طور پر، جس کا یہ تصور ہے، جس کا یہ کنسپٹ ہے، یہ اصل میں ایک فلسفہ ہے، ایک فلسفی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے نقل کرنے کے بعد 190 سال بعد وجود میں آیا ایک فلسفہ، جس کا نام تصوف رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 190 سال قریب ایک فلسفہ وجود میں آیا جس کا نام تصوف رکھا گیا۔ اور یہ جو تصوف کا فلسفہ ہے، پہلے ہی واضح ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کی ایجاد ہے، تو اسی لیے اس کو ہم قابل حجت نہیں مان سکتے۔ اگرچہ اس تصوف کے کئی تصورات ایسے ہیں جو دین سے کافی حد تک ملتے بھی ہیں، جیسے اس کا تصوف کا ایک تصور ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ جو فلسفی ہے، جو فلسفہ ہے تصوف کا، اس کا ایک تصور ہے
کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ تصور کسی حد تک اگرچہ قرآن کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اے انسانوں، میں نے تمہارے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ایسی رکھی ہیں جن کو پہچان کر تم میرے قریب پہنچ سکتے ہو. یہ تصور اگرچہ قرآن کے ساتھ کسی حد تک میچ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ قابل حجت نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن نے ہمیں اس سے پہلے ہی، اس فلسفے سے پہلے ہی آگاہ کیا ہوا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ